الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسے مکمل دین کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اور یقیناً یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے اور ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا امتی بنایا اور اللہ نے بڑا ہم پر فضل کیا۔ اور دین اسلام کے والے سے اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دین اسلام کو مکمل دین بنا دیا۔ اس کے اندر ہر کسی حقوق کی بات کی گئی، انفرادی معاملات کی بات کی گئی، اجتماعی معاملات کی بات کی گئی، معاشرتی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، اقتصادی معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، ہر قسم کے پہلو پر واضح تعلیمات موجود ہیں۔ اور اس کی اگر عملی آپ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو عملی تصویر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک میں آپ کو نظر آتی ہے، اور آپ کی زندگی مبارک کو قرآن کریم نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ آپ کے پیرامیٹرز پر چلتے ہوئے آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پیرامیٹرز پر چلتے ہوئے انسان ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرامین مبارک میں جب حقوق بیان کرنے کی بات کی تو آپ نے کسی کے حقوق کو تشنا نہیں چھوڑا، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ اور کھلے واضح الفاظ میں آپ نے ہر کسی کے حقوق کو بیان کیا، وہ چاہے انسان کے اپنے انفرادی حقوق ہوں، ذاتی زندگی کے حقوق ہوں، چاہے وہ اجتماعی معاملات میں ہوں، چاہے وہ معاشرے کے حقوق ہوں۔ دین اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا۔ اگر بات کی جائے، اگر عمال کی بات کی جائے، آپ کے پاس جو محکوم طبقہ ہے، آپ کے پاس جو کام کرنے والے متحد لوگ ہیں، ان کے حقوق کی بات ہو تو دین اسلام نے، اگر آپ خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھتے ہیں تو اس موقع پر بھی نبی کریم علیہ السلام تاکید کے ساتھ فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کے آخری مبارک الفاظ مبارک کہے ہیں اس میں بھی آپ نے جو ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے حقوق کی بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی۔ لیکن جن کی بات آج ہم کرنے لگے ہیں وہ ہیں بچے۔ ایک معاشرے کے حسن کو اگر بیان کیا جائے تو جس معاشرے میں بچے نہ ہوں، چھوٹی عمر کے افراد نہ ہوں، تو وہ معاشرہ یقیناً حسن سے خالی ہوتا ہے۔ یہ بچے جو ہوتے ہیں اس معاشرے کا حسن بھی ہوتے ہیں، رونق بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اللہ ان پر رحم نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حقوق کی بات کی جائے تو دین اسلام نے جس قدر بچوں کے حقوق کو بیان کیا، کسی اور مذہب نے اس کو کلیئر اتنا بیان نہیں کیا ہوگا۔ اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر تک ایک بچے پر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالا جائے، حتیٰ کہ نماز ایک بڑا اہم فریضہ ہے، اہم رکن ہے دین اسلام کا، وہ بھی فرمایا کہ نماز بھی جو ہے 7 سال کی عمر سے شروع کی جائے۔ تو اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں چائلڈ لیبر جو ہے اس کا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، جو غریب اور نادار اور مساکین بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں جو یتیم بچے ہوتے ہیں وہ بے سہارا ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کام بھی کرتے ہیں اور ہمارے بازاروں میں بھی ہمیں کام کرتے نظر آئیں گے، لیکن ان کا جب استحصال ہوتا ہے حقوق کا، ان کے ساتھ ان کے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، ناانصافی کی جاتی ہے، تو یقیناً یہ دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے اور یہ جو ان کے بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہے۔ یقیناً دین اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے بڑے واضح انداز میں ان کے حقوق کو بیان کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بیان کیا تھا۔ لیکن آج ہم جس ملک میں بستے ہیں، ملک عزیز پاکستان میں، یہاں پہ اگر تخمینہ لگایا جائے، ریسرچ اگر کی جائے، سروے رپورٹس دیکھی جائیں تو تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ کے درمیان میں آپ کو تعداد ملتی ہے جو چائلڈ لیبر یہاں پہ پائی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ مختلف سکرینز کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اور پرنٹ میڈیا میں دیکھتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جب دین اسلام نے سب کے حقوق کی بات کی ہے تو بچوں کے جو حقوق ہیں، خصوصاً جو لیبر کے طور پر بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں، کیا اسلام میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ اگر گنجائش موجود ہے تو اس کے حقوق کیا بیان کیے گئے ہیں؟ اسی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ پوری دنیا میں اس پہ بات ہوتی ہے تو لیکن اسلام کا الحمدللہ یہ تو امتیاز ہے، اسلام نے ہی سب سے پہلے ان کے حقوق کی بات کی اور ان کو پروٹیکشن دی۔
تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو میرے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، دونوں نوجوان اسلامی اسکالر ہیں، انتہائی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، دل سے گفتگو کرتے ہیں، اور نوجوان طبقہ جو ہے خصوصاً ان دونوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب۔ پروفیسر صاحب آپ کا بھی انتہائی شکر گزار ہیں، آپ نے بھی قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، چائلڈ لیبر جو آج کی زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں، جو ایک ٹرم اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، دین اسلام میں اگر ہم اپنے لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو یقیناً بچوں کے حقوق کی بات کی گئی، ولادت سے پہلے کے حقوق ہیں، ماں کے پیٹ میں ہے بچہ تب کے حقوق ہیں، بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے حقوق ہیں، بڑے کلیئر واضح بیان کر دیے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنے مختصر انداز میں جو ہے ناظرین کو یہ ضرور بتا دیجئے کہ دین اسلام نے سب سے پہلے جو بچہ ہے اس کے کیا حقوق بیان کیے ہیں، تاکہ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت جامع طور پہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بتا دیا کہ دین اسلام جو ہے وہ سب کے حقوق دیتا ہے، اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ظاہر ہے آپ کو اسلام ہی والے جو ہے وہ ہراول دستے کے طور پہ نظر آئیں گے الحمدللہ۔ دیکھیے کہ جو ہم نے بات کی چائلڈ لیبر کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسلام کا مطبع نظر دیکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نکاح کرنے سے منع کر دیا کہ اگر تم نان و نفقہ برداشت نہیں کر سکتے تو تم روزے رکھو۔ اچھا، اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو بچے ہیں، جو آنے والی جنریشن ہے، اگر آپ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، یعنی جو ان کی بنیادی انسانی ضروریات ہیں اگر وہ ادا نہیں کرتے تو شادی کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ شادی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک پہلی چیز اس میں آپ کو نظر آئے گی۔ اب ظاہر ہے جب وہ ماں باپ بن گئے تو ماں باپ کا تو جی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بچوں سے کام کروائیں، تو ایک تو وہ طبقہ آ گیا کہ ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ نکاح کریں تا وقت کہ وہ بچے پیدا ہوں اور ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسرا طبقہ نظر آئے گا کہ جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور وہ بچہ یتیم ہو گیا، تو اب اس یتیم کے حوالے سے جو آقا علیہ السلام کے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان دونوں کو اگر دیکھ لیا جائے، ان دونوں پہلوؤں کو، بطور ماں باپ بھی اور بطور یتیم بچہ بھی، دونوں کو دیکھ لیا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول چائلڈ لیبر کے حوالے سے کتنا حساس ہے کہ بچوں کے اوپر کسی قسم کی زیادتی اور ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بہت اچھا گھر ہے، ہمارے ہاں بڑا کشادہ گھر ہو تو اچھا ہوتا ہے، نشانی ہماری جو ہے نا، جو اسے کہہ لیں کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے، ہم جو اپنے آپ کو سٹیٹس کانشیس لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹس ہونا چاہیے، ایسا گھر ہونا چاہیے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بڑا گھر ہو، خوبصورت گھر ہو، اس میں مال ہو، اس کے تزئین آرائش ہوئی ہو تو وہ اچھا گھر ہے۔ آقا علیہ السلام کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جہاں پہ یتیم بچہ پلتا ہے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں پر یتیم بچے کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو آپ بچے کی بات ہوئی ہے تو یہ چائلڈ لیبر کے اندر ہی آگے، آپ کسی یتیم بچے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اسے وہ کام کروا رہے ہیں جس کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر قرآن پاک کے جب ہم مضامین پڑھتے ہیں نا تو اس میں خصوصاً جب یتیم بچوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو ایسا بعض اوقات لگتا ہے کہ پورا قرآن پاک بھی جگہ جگہ اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں سورہ نساء جو شروع ہوتی ہے، جو پہلی 10 آیات ہیں وہ سوشل جو ہمارے معاملات ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے، اور ذکر ہوا یا ایھا الناس سے، اور اس کے اندر جو یہ آیت آئی ہے نا کہ فی بطونہم نارا، کہ تم اپنے پیٹوں کے اندر نار بھر رہے ہو جو تم یتیم بچوں کا مال کھاتے ہو، تو پتہ چلا کہ یتیم کا مال کھانے والا وہ ہے جس کے باہر بھی جہنم ہوگی اور جس کے اندر بھی جہنم ہوگی۔ تو یہ اتنی سخت وعید ہے اس کے حوالے سے۔ تو جو ہم اس کے، میں نے آپ کو بتا دیا یہ 2 حوالے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اب دیکھیے کہ جو اسلام نے بتایا کہ قبل از جو بات میں نے کہی کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے، تو یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی واضح طور پہ بیان کیا کہ ہمیں جو ایک تو یتیم بچے ہو گئے نا کہ جن کا باپ نہیں ہے، لیکن ایک غربت کی وجہ سے بھی جو لوگ مجبور ہو کر اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں کام کاج کے لیے، لیکن اگر وہ مجبور ہو کر بھیج رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب بچوں سے کام کروانا کیا اس کی اسلام میں گنجائش ہے؟ چائلڈ لیبر کا کنسیپٹ اسلام میں موجود ہے؟ اگر ہے تو کیا اس کے کوئی اس کی تعلیمات، اس کے احکامات، ان کے حقوق اور کیا اس کے حوالے سے تعلیمات دی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم ڈاکٹر اسامہ صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا۔ یہ جو
टॉपिक आज आपने रखा है इस्लाह माशरा के लिए, ये टोटली ह्यूमन राइट्स से मुतालिक है जी। आज दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलती हैं, मगर आप उनके जो मेथड है, जो उनका जो वर्किंग रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ, उसको देखें और इस्लामी तालीमात का मुआजना करें तो आपको पता चलेगा इस्लाम ही वो वाहिद दीन है कि जिसने सबसे पहले और फुलफिल यानी कंप्लीट राइट्स जो हैं उन्हें मेक श्योर किया है बाकायदा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हिज्जतुल विदा को आपने कोट किया अपने इंट्रो में बिलाशुबा, और आप तालीमात इस्लाम उठा कर देखें, कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया कि जब से बच्चे की ग्रोथ शुरू हुई माँ के पेट में, तब से उसके राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट किए हैं इस्लाम में, कि जब तक उसकी विलादत नहीं हो जाती। फिर उसकी विलादत के बाद के राइट्स में आपने खुद जिक्र किया कि 7 साल तक पोलाइटली, और फिर वो दुआ कुरान की जिसमें अल्लाह पाक ने सिखाया और बताया कि कुर रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी ये बताया क्या जा रहा है कि वो रहम वाला वक्त है, यानी जो बचपना है वो काबिल रहम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि बच्चे अल्लाह के बाग के फूल हैं, यानी फूल आप हाथ में यूँ पकड़ते हैं तो उसे अगर आप अपनी 2 फिंगर्स के दरमियान यूँ करें तो मसल जाता है। आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाजुक और मासूमियत और शफकत और मोहब्बत के हकदार हैं, ये हुजूर के फरामीन और कुरान के अहकाम बता रहे हैं। इनके साथ बहर सूरत हमें मुआशरे में पोलाइटली, हम्बली, पीसफुली ट्रीट करना है। उसमें आपने वजूहात जो है वो बिलाशुबा जिक्र कर दी। हमारे यहाँ एक मुफलसी, गुर्बत जो है वजह बनती है, यतीमी यानी बाप का साया सर से उठ जाना वजह बनती है, हमारे मुआशरे में जहालत भी इसका वजह बनती है। तो इन वजूहात की बुनियाद पर जब हम अपने बच्चों को जो है वो मुआशरे में बेरहम मुआशरे में छोड़ देते हैं तो उससे बच्चों के राइट्स जो हैं वो मुतासर होते हैं। हमारे ऊपर सारों पर ये जिम्मेदारी भी है कि माशरती तौर पर हम ऐसे लोग अपने मुआशरे में देखें कि जिनके बाप का साया सर पे नहीं है, उनकी एजुकेशन हम अपने ज़िम्मा लें और उनको एक मुआशरे का काबिल और मुआशरे का फ्रूटफुल सिटीज़न बनाने तक की जिम्मेदारी हम उठाएं। अल्लाह शाहिद है डॉक्टर साहब, आज के दौर में सबसे बेहतरीन सदका ये है कि आप किसी को तालीम दिलवा दें, आप किसी को मुआशरे में काबिल फ़ख्र जो है वो फ़र्द बनाकर मुआशरे में फ्रूटफुल शहरी के तौर पर आप उसे डिलीवर कर दें, इससे बेहतरीन सदका ही कोई नहीं। डॉक्टर साहब, इसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े इदारे अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रहे हैं कि ऐसे यतीम बच्चे जो हैं उनको चाइल्ड लेबर बनाने की बजाय उनकी तालीम और तरबियत पे काम करते हैं, उनको कामयाब करते हैं, माशरे के एक मुफीद फ़र्द बनाकर, और उन्हें माशरे के अंदर जब लॉन्च किया जाता है तो बच्चे फ़ख्र के साथ बयान करते हैं, और यकीनन ये बहुत बड़ी नेकी है। नाज़रीन के नाम, यहाँ पे टाइम हुआ शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आके इस मौजू पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम इस्लाम और ईमान में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, यकीनन इस्लाम के जब बात की जाती है तालीमात की और इस्लाम ने जो हकूक़ दिए हैं उसकी बात की जाती है तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस दीन के मानने वाले हैं जिसने किसी के हकूक़ को तिश्ना नहीं छोड़ा, बड़ी वाज़े और क्लियर कट तालीमात हमें देकर हमें समझा भी दिया और हमें ज़िंदगी गुजारने का असलूब और तरीका भी समझा दिया कि हम कहीं ठोकर ना खा जाएं, हम कहीं गलती कोताही ना कर जाएं। लेकिन ये बात है अमल की, कब अमल हम कब करते हैं? जब अमल करेंगे तो यकीनन नेकियां भी कमाएंगे और इस्लाम का जो निज़ाम फ़ितरत है, दीन फ़ितरत जो है, उसके हम करीब होते जाएंगे और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। इसी वाले से आज जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से, क्योंकि चाइल्ड लेबर के दिन भी मनाया जाता है, तो मैं समझ दीन इस्लाम तो ऐसा एक खूबसूरत दीन है कि जिसके अंदर कोई ख़ास दिन है ही नहीं। हर दिन हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है, हकूक़ का हर मौके पर कदम कदम पर जो है हमें इसका ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब ये फरमाएँ कि जब हम बात कर रहे थे चाइल्ड लेबर की, तो क्या जब हम अहद रिसालत की बात करें, खुलाफा राशिदीन के दौर की बात करें, उस दौर में जब हम हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या पढ़ते हैं, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला का पढ़ते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर ख़ादिम वो मौजूद होते थे। उनकी एज क्या थी उस वक्त? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके साथ जो रवैया था, यकीनन आपका रोल मॉडल जो है, आपका उसवा जो है, यहाँ से हमें ये भी तो सीखना है ना कि अगर हमारे पास कोई लोग, क्योंकि ये अल्लाह ताला का सिस्टम है
کہ بندہ بندے کی مدد کرتا ہے، پھر دنیا کے اندر ایک نظام چلتا ہے. اگر ہمارے گھروں میں ایسے بچے افراد موجود ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے اور آپ کی زندگی مبارک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ بطور مسلمان یا اسلام ہمیں تعلیمات دے گا ہی تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اچھا. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرتاً رکھی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے ابھی 2 مثالیں دی ہیں، حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ ملا غلام کا، اور وہ غلام ہے جی زر خرید غلام، اور پھر وہ آقا علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے گفٹ کر دیا. تو ان کا سٹیٹس ایک غلامی والا ہی ہے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک نظام چل بھی رہا ہے کہ بچے جو ہیں یا بڑے جو ہے وہ سب غلام اور لونڈی کا کنسپٹ موجود ہے. تو وہ بطور غلام حضور کے پاس موجود ہے. لیکن حضور ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا آقا علیہ السلام نے، اور حضور نے ایسی شفقت فرمائی ان سے، ایسی یعنی حضور ان کے ایسے مربی بن گئے، ان کی ایسی تربیت کی کہ ساری دنیا ان کو زید بن محمد کہتی تھی کہ یہ آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حالانکہ ان کا رنگ، نسب کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی میچ نہیں کرتا، تو اس کے باوجود حضرت زید بن حارث جو ہیں وہ زید بن محمد کہلانا شروع ہو گئے. تو یہ ایک دیکھیں نا ایسا رنگ چڑھا، جس کو کہتے ہیں صبغت اللہ، وہ ایسا آقا علیہ السلام نے ایسا رنگ چڑھایا کہ وہ ان کا بیٹا تصور کرنے لگے. کس طرح کی انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا کہ سب ان کو بیٹا کہتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے بیٹے. یہ ایک مثال ملتی ہے. دوسری مثال حضرت انس کی آپ نے دی ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال رہا ہوں. 10 سال کا بڑا لمبا عرصہ ہے ڈاکٹر صاحب. اور میں ایک اس میں حدیث بھی آتی ہے کہ آپ نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا کہ آپ فلاں کام کر رہے ہیں. وہ چھوٹی عمر میں تھے، وہ جا کر انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا، اور وہ آقا علیہ السلام نے جو کام کہا تھا وہ بھول گئے. تو آقا علیہ السلام پیچھے آئے کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، تو آپ نے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. اور یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹا کہ تم نے میری بات نہیں سنی یا تم نے میرا کام نہیں کیا، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے تم وہ کام بھول گئے ہو. تو وہ فوراً ڈر کے بھاگے کہ پتہ نہیں آقا علیہ السلام مجھے کچھ کہیں گے، لیکن آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ پیش کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کی کہ 10 سال آقا علیہ السلام مجھ سے برتن ٹوٹ جاتے تھے، مجھ سے بہت ساری غلطی جو گھر میں عمومی طور پہ ہو جاتی ہیں، بچوں سے ہو جاتی ہیں شرارتوں میں. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ماتھے پہ کبھی شکن بھی نہیں دیکھا. یعنی ڈانٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی رویے کے اندر بھی چینج نہیں آیا، رویہ بھی نہیں بدلا، دیکھنے کا انداز بھی نہیں بدلا. یہ اسوہ ہے. ہم تو سب سے پہلے، اور وہ آپ دیکھیے نا اپنا حضرت ان کی اولاد میں حضرت زین العابدین کی آپ نے جیسے مثال پوچھی ہے کہ ہمیں ملتی ہیں مثالیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی جو ہے وہ سالن لے کر آتی ہیں، اور وہ محفل میں بیٹھے ہیں، اور وہ گرم سالن آپ کی جو ہے نا وہ ٹانگ کے اوپر گر جاتا ہے، اور اس سے ٹانگ آپ کی جو ہے وہ جل جاتی ہے. تو آپ غصے میں دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ فطرتی بات ہے، لیکن وہ ساتھ ہی کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں والقاظمین الغیظ، کہ لوگ جو ہے جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اس غصے کو پی جاتے ہیں، اور عافین الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. سبحان اللہ. تو یہ ہے تعلیمات کہ جو ہے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. لیکن ہمارے معاشرے کی تو مثال یہ ہے کہ میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا لاہور شہر کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا بڑا معروف، آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن اسکرینز پہ بھی دیکھا ہوگا اور اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا، کہ ایک بچی نے جو گھر میں کسی کے پاس ایز اے ملازمہ جو کام کر رہی تھی، تو اس نے جو جن کے پاس رہ رہی تھی ان کے بچے کی پلیٹ، کیونکہ بھوکی تھی بڑی دیر کی، صبح سے ناشتہ اس نے نہیں کیا تھا، اس نے ایک نوالا جو ہے صرف اس پلیٹ سے لے کے کھا لیا. تو اس بچی کو اتنا ٹارچر کیا گیا تھا، اس کو واش روم میں بند کر دیا گیا، اس کو مار دیا گیا. جب اس کی ڈیتھ ہوگی اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈگی میں رکھ کر گاڑی کے وہ پھرتے رہے تو جگہ نہیں ملی پھینکنے کی، تو اس باڈی کے ساتھ وہ ایک بڑی جو نجی فرم تھی وہاں بیٹھ کے برگرز اور پیزا کھاتے رہے. وہ بچی کی لاش جو تھی وہ گاڑی کی ڈگی میں پڑی تھی. کس قدر کس تنزلی میں کس قدر ہم صفاقی کی میں سمجھتا ہوں کہ حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے اندر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جو فطرت ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے وہ فطرتی تقاضے ہمارے اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن دین اسلام تو اس حوالے سے بڑی واضح اور وضاحت کے ساتھ ہمیں ارشادات بیان فرما رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے، دین سے دوری ہے، یا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اسامہ بھائی دراصل جو دینی قدریں ہیں وہ ہماری بنیاد میں نہیں ہیں. ہماری ایک ایلیٹ کلاس خاص طور پر جو اسپیسیفک جو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، اس میں بھی پڑھے لکھے گھرانوں میں واقعات ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ
اور وہ پڑھے لکھے جاہل کیا کہا جا سکتا ہے ان کو، مذہب وگرنہ بیدار لوگ، تعلیم جو ہے وہ ہرگز انسان کو ایسی قدریں نہیں سکھاتی. وہ جسے کہہ لیں کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ میک اپ تعلیم کا لگا ہوا ہے، وگرنہ مال کی رونت ہے ان کے اندر. وہ مال کی رونت انسان کے اندر سے انسانیت ختم کر دیتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ تو یہ کہتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ دنیا میں، یعنی آپ کو کہا کہ انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں کہ UN کے ساتھ دنیا ریکگنائزڈ ہے، وہاں ان کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ممالک ہیں ان کے ہاں اس چیز کو بڑا پنش کیا جاتا ہے، اور ملک کے ساتھ بہت ساری کنڈیشنز آتی ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے نا، ہمارے ہاں لاز بنے ہیں مگر ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں، 1.5 کروڑ کے قریب آپ کا جو بچہ ہے وہ ملازمت پر مجبور ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں کام کر رہا ہے، ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. فرسٹ آف آل تو ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم ان کو قومی دھارے میں لاتے، ان کو تعلیمی اداروں تک پہنچاتے اور ان کی سرپرستی حکومتی سطح پہ کرتے اور ان کی تعلیم کو میک شور کرتے. وہ نہیں کیا گیا. پھر شومیہ قسمت یہ کہ پھر جو نئی رپورٹ آئی اس میں تو 1.5 کروڑ نہیں، اب تو ریشو بہت اوپر چلی گئی جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں. جی اصل میں پتہ کیا، یہ ہمارے پاس جو ابھی تک فگر ہے وہ 2015 کا ہے. یہ بھی ہماری بدقسمت ہے نا، ہمارے معاشرے میں نالج اپڈیٹ کرنے میں بھی اتنا گیپ ہے کہ ہم اپڈیٹڈ ہوتے اتنا وہ ٹائم لے. ابھی تک جو ہمیں اویلیبل ہیں وہ 2015 کی ہیں. تو ان نمبرز کے مطابق 1.5 کروڑ کے قریب بچے جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہیں اور وہ ملازمت کرنے پر مجبور ہیں. یعنی انہیں معاشرتی طور پر، ایجوکیشنلی طور پر، انہیں آپ سوشلی طور پر سمجھ لیں کہ اس معاشرے میں وہ مقام ہی نہیں دیا گیا کہ جس سے پھر اسی میں آپ یہ دیکھیں، آپ پنجاب کی بات کر لیں جو آپ کے پاکستان کا میجر حصہ ہے، 50% سے ابو ہے، اس میں 34 آفیسرز تھے 2015 تک کے. آپ نمبرز اٹھا کے دیکھ لیں، 34 آفیسر تھے جنہوں نے اس سارے کو دیکھنا تھا. کتنی بڑی زیادتی ہے اس میں اسامہ بھائی کہ آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ، اور اس کو کسی پریورٹی میں بھی نہیں لیا گیا. اور پھر اس سے بھی بدقسمتی یہ کہ ان کے حوالے سے جو کیس فائل ہوئے وہ 350 کے قریب ہیں ٹوٹلی کیس جو فائل ہوئے وہ، اور اس میں جو جرمانہ ہوا وہ 2.5 لاکھ سے بھی کم ہے. اور میکسیمم جو جرمانہ کسی ایک فرد کو وہ 250 روپیہ ہوا بچے کے استحصال پر، بچے کے رائٹس کو جو ہے وہ منجمد کرنے پر، بچے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے پر. جب یہ حالت ہوگی ہماری معاشرتی اعتبار سے تو پھر بچوں کے رائٹس کہاں ہوں گے؟ بچے جن کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، انسیت کے ساتھ، مانوسیت کے ساتھ ہم نے پالنا اور پوسنا تھا، وہ کسی وجہ سے، یعنی ایجوکیشنلی وجہ ہوئی، وہ باپ کے محرومی کی وجہ ہوئی، وہ آپ کے معاشرتی وجہ بنی، یا ہمارے ہاں بہت بڑی ایک وجہ جو ہے وہ خاندان کے ٹوٹنے کی بھی بنتی ہے. تو اگر اس وجہ سے بچہ جو ہے وہ، اس کا تو قصور نہیں تھا، ماں باپ کی رنجش کی وجہ سے وہ بیچارہ محروم ہو گیا، یتیمی کی وجہ سے وہ ہو گیا، تو اس کا تو قصور نہیں ہے. اس کو تو ہمیں شفقت دینی ہے، پیار دینا ہے، خلوص دینا ہے، اسے ہم نے احترام انسانیت کے تحت ہم نے اس کے قومی دھارے میں لانا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پنپ سکے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں بچے تو کسی قوم کا جو ہے مستقبل ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ترقی یافتہ جو ممالک ہوتے ہیں، قومیں ہوتی ہیں، وہ اپنے مستقبل پر ورک کرتی ہیں، تیار کرتی ہیں، ان کے لیے ان کو مواقع فراہم کرتی ہیں، ان کے ذہن کے مطابق، ذہنی استعداد کے مطابق انہیں مواقع دیے جاتے ہیں، انہیں کامیاب فرد بنایا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہاں پر 3 کروڑ کے قریب جو بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ چائلڈ لیبر پر مجبور ہیں. اس کی وجوہات آپ لوگوں نے بیان کرتی ہیں، مہنگائی ہے، بیروزگاری ہے. لیکن کیا من حیث القوم، جنہیں ہم بات نہیں کرتے انتظامی لوگوں کی، کیا ہم اپنا بحیثیت مسلمان کتنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت شہری، ہمارا کیا فرض ہے؟ ایسے جو بچے پائے جاتے ہیں معاشرے میں، ان کو کیسے انکریج کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے ہیلپ کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے معاشرے کے اندر ایک اسٹیٹس دیا جا سکتا ہے، ان کو بااثر فرد بنایا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو با ثروت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، لوگوں کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بچہ آپ کے ہاں کام کر رہا ہے وہ آپ اس کو اس طرح لے کے اس کو پڑھا بھی سکتے تھے. جیسے ابھی فرما رہے تھے پروفیسر صاحب کہ آپ اس کو اسکولوں میں لے کے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اپنی ذات سے باہر نکلے انسان، سوچے کہ یہ جو میرے گھر، جو کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. دیکھیں یتیم جو ہے نا، یتیم کے حوالے سے جتنی باتیں آئی ہیں نا، وہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا تھارلی دیکھ لینا یا مائنورٹی اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ چائلڈ لیبر کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے نظر آ جائیں گی.
مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے نا تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ یعنی اس کا کوئی مال کے ساتھ یا کوئی یعنی معاشرتی طور پہ یا مالی طور پہ امداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کا امیر اور غریب سے بھی کوئی تعلق نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر واپس آؤ, کہیں گئے ہو سفر سے واپس آؤ اور تمہاری طرف تمہارا بیٹا دوڑ کر آ رہا ہو اور یتیم بھی دوڑ کر آ رہا ہو, تو پہلے تم نے یتیم کو گلے لگانا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ خیال نہ جائے کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے گلے لگاتا. یہ اس کے ذہن سے محرومی جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو جہاں تک اس کے دل کی کیفیت بدلنے سے اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں, وہاں پہ اس کے اوپر استحصال ہو, اس کے اوپر ظلم ہو, اس کا تو کہاں اس کا کتنا شدید وعید آئی ہے اس کے حوالے سے. تو یہ شاپس پہ دیکھ لیں, ورک شاپس میں دیکھ لیں, ہوٹلز پہ دیکھ لیں, یہ بس سٹینڈز پہ دیکھ لیں, جہاں بھی یہ بچے جو چائلڈ لیبر کام کرے گھروں میں دیکھ لیں, تو یقیناً سچی بات ہے کہ دل دہل جاتا ہے. ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم لوگ, تو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, ہم بعض اوقات نہیں دیکھتے کہ لوگ آگے بڑھ کے اس کا ظالم کا ہاتھ ہی روک دیں, تدارک کر لیں, ہاتھ سے اس کو روک. دیکھیں یہ بہت انفارچونیٹ, میں یہ جب کوئی چیز جس طرح آپ تسبیح کو کاٹ دیں نا تو اس کے دانے بکھر جاتے ہیں نا, اسی طرح یہ معاشرہ بکھر گیا ہے. ہم کس بات پہ لوگوں کو ایمفسائز کریں, کس طرح لوگوں کو ترغیب دیں, ہر حوالے سے ہم انحطاط کا شکار ہیں. اخلاقی پستی ہے, معاشی پستی ہے, لوگوں کے اندر برائی. اچھا لوگ اپنے آپ کو برا کر کے برائیاں کر کے اوپر سے اوپر کو فخر کرتے ہیں. یعنی اتنی بات ہوگی اور اتنی خطرناک بات وہ یہ ہے کہ ہم اب برائی کو برائی نہیں سمجھتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, اور یہ جتنی ہم باتیں ڈسکس کرتے ہیں جو سوشل ایشوز ہم لے کے چلتے ہیں, ان میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے. تو جب ہم اس کو برائی ہی نہیں سمجھ رہے, دیکھیں نا آپ نے بھی بات کی ہے کہ وہ اتنا بے حصہ ہے کہ وہ ڈگے میں لے کے پھر رہا ہے اور وہ خود کھاتا پھر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہوٹل پوری فیملی تھی, تو یہ وہ کیا حالت ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا ہے تو یہ آپ کی اپنی کوئی کوالٹی تھی جس کی وجہ سے آپ کو سب کچھ ملا ہے, ورنہ وہ جو محروم ہو گیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا, اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں. بے حسی کی انتہا تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جاتے ہیں. جی ہم بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں کی تصاویر, بڑے بڑے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ خود تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ ہوٹل کے کھانے جو ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں, تو پاس ہی بیٹھی وہ میڈ ہوتی ہے بچی جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے, اس کا منہ کر کے بٹھایا ہوتا ہے یا اس کو کچھ بھی نہیں دیا ہوتا ہے. سچی بات ہے کہ دل جو ہے خون کے آنسور ہوتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے بیان فرمایا کہ بدترین گھر وہ ہے جہاں پہ یتیم کے ساتھ بس. ایک اور حدیث آپ کو یہ بتاؤں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ خلیفہ تھے تو آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا, تو آپ نے کہا کہ کپڑے بسیدہ ہو گئے تو کوئی نہ سوٹ لے لیا جائے. تو آپ بازار گئے, اس کو بھی ساتھ لے گئے, ایک مہنگا سوٹ خریدا اور ایک ذرا کم قیمت والا خریدا, دونوں سوٹ آپ نے غلام کو پکڑا دیے. جب وقت آیا جدا ہونے کا تو انہوں نے کہا, انہوں نے اپنے گھر جانا تھا, حضرت علی نے اپنے گھر جانا تھا, انہوں نے کہا میرا سوٹ دے دو. تو اوبیسلی بنتا یہی تھا کہ مہنگا سوٹ جو ہے وہ حضرت علی کا ہونا چاہیے, تو انہوں نے وہ مہنگا سوٹ ان کو دے دیا. انہوں نے کہا نہیں میرا یہ سوٹ نہیں ہے, میرا سوٹ وہ ہلکے قیمت والا ہے, یہ مہنگی قیمت والا سوٹ جو ہے وہ تمہارے لیے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا میں تو غلام ہوں, آپ آقا ہیں, آپ خلیفہ ہیں, تو یہ تو آپ کا حق بنتا ہے, پیسے بھی آپ نے خرچ کیے ہیں. تو ان کا اگر تم یہ سارے دلائل دو گے تو میرے پاس بھی اس کی دلیل ہے. تم نوجوان ہو, میں بوڑھا ہوں, تو نوجوان کو زیادہ بہتر ہے کہ وہ مہنگا سوٹ پہنے. تو آپ یہ مثالیں تو ہمارے لیے قابل نمونہ ہیں, ان کے اوپر ہم نے چلنا ہے. یہ اس لیے بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ ہم واہ سبحان اللہ بلے بلے کہیں, بات تو یہ کہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. اس میں ایک اور بات بھی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لونڈی اور غلام کا تصور ختم ہو گیا ہے, تو یہ جو ماتحت لوگ ہیں یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. یہ بالکل غلط بات ہے. صحیح. آقا علیہ السلام نے ماتحتوں کے حوالے سے کہا ہے جو بھی ہمارے ماتحت ہے اس کے ساتھ جو حضور نے جیسے ابھی پروفیسر فرما رہے تھے اللہ سے ڈرتے رہو, یہ الفاظ نہیں, اور فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ, جو خود پہنو ان کو پہناؤ. یہ وہ دو چیزیں ہیں جو آج ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتی. آپ نے آخری گفتگو کے اندر بھی یہ فرمایا, اور حجت الوداع کے موقع پہ بھی آپ نے یہ فرمایا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے موضوعات ڈسکس کرنا کیوں چھوڑ دیے ہم نے؟ ہم کہیں خوشی غمی کے اوپر بیٹھے ہیں, کسی فیملی فنکشن میں بیٹھے ہیں, ہماری زبان پہ صرف سیاسی ڈسکشن ہوتی ہے, یہ کاروباری معاملات ہوتے ہیں, یا مادہ پرستی کی بات, یہ کپڑے کہاں سے لیے, گاڑی کہاں سے لی, یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. لیکن اگر ممبر و محراب کی بات کی جائے تو بڑی معذرت کے ساتھ میں دستک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ ہم ممبر و محراب سے الا ماشاءاللہ بڑے اچھے علماء اسکالرز موجود ہیں، لیکن آج ممبر و محراب سے بھی یہ آواز اٹھنی بند ہو چکی ہے، سوشل ایشوز جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا گیا ہے، ایسے موضوعات جو ہیں. تو کیا کہیں گے ممبر و محراب کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کس طرح ادراک کرنا ہوگا؟ ہمارے ہاں چونکہ طبقاتی طور پر جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں ہم، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اسامہ بھائی کہ ہم یہ چیزیں ہم ڈسکس نہیں کرتے یا ان کو ہم ہائی لائٹ کر کے تو معاشرے میں تعلیم اور اس کی تربیت کا کوئی ماحول نہیں پیدا کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایلیٹ کلاس اور لوور طبقہ ان 2 میں ہم تقسیم ہو گئے ہیں. اس تقسیم کی وجہ سے ہم اس چیز کو یہ بنیادی تصور ہی نہیں سمجھتے کہ ہم اسے جو ہے وہ معاشرے میں کوئی اہمیت دیں یا کسی تصور میں لائیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرہ بہتری کی طرف جا سکے. جبکہ ہمیں بنیادی طور پر بچے ہمارے اپنے بھی ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، مانوسیت ہوتی ہے، وہ ایک فطرتی عمل ہوتا ہے. انسان سوچے کہ اگر میرا سایہ اس بچے کے سر سے اٹھ گیا تو اس کا حال کیا ہوگا. اسی تناظر میں جب وہ اس بچے کو دیکھے کہ جو اس کے ہاں امپلائی ہے، جو اس کے زیر اثر ہے، جس کے لیے ابھی آپ نے بات بھی کی اور حضور سے سوال کرنے پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں 100 بار بھی تمہارا غلام کوئی غلطی کرے، کوئی مسٹیک کرے تو اسے معاف کرو. یعنی اس جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. یعنی اسلامی تعلیمات کو اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں اور پھر ہم اسے اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات تصور کرتے ہوئے اس پر امپلیمنٹ کر لیں تو آٹومیٹکلی ہمارے لیے جو ہے وہ سب کچھ دین میں ہمارے پڑا ساتھ ہے. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترمہ عالیہ سارم بنی صاحب موجود ہیں، آپ سوشل ورکر ہیں اور خصوصاً آپ نے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے اور سینٹرز آپ لوگوں کے موجود ہیں. تو میں عالیہ سارم بنی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب قوانین بھی موجود ہیں، تعلیمات بھی موجود ہیں، تو پھر کیا وجوہات ہیں ہمارا معاشرہ ان چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر اویئرنیس کی کمی ہے یا ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے احساس ذمہ داری جو ہے اس کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہمارے اندر خود پسندی آ گئی ہے، میں اور میں کی کہانی آ گئی ہے، ہم کی بات ہم نہیں کرتے ہیں. قوانین موجود ہیں، بہترین قوانین موجود ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. برائی ہم بہت سارے ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں، کبھی حکومت پر ڈالتے ہیں، کبھی کسی اور چیز پر ڈالتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم بھی ہمارے اندر اچھائیاں بھی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی بہت اچھے بھی لوگ ہیں، لیکن ہمارے اندر برائیاں بھی موجود ہیں. جب تک ہم اپنی برائیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. شیلٹر ہوم میں اتنے بچے موجود ہیں جو بھاگ کر آتے ہیں ان گھروں سے، ان جگہوں سے جہاں پر انہیں کام کے لیے رکھا جاتا ہے. اگین میں یہی کہوں گی کہ یہ کہنا کہ صرف ماں باپ قصوروار ہے، حکومت قصوروار ہے، سبھی قصوروار ہیں. ماں باپ قصوروار ہیں. جب ان سے بات کی جائے کہ اولاد پیدا کرتے ہیں تو سوچ کے پیدا کریں کتنی ہونی چاہیے، تو ایک دم نعرہ لگتا ہے کہ رزق اللہ کی ذمہ داری. کس نے انکار کیا؟ کوئی انکار نہیں کرتا. رزق اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن پالنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر رکھی ہے. تربیت دینے کی ذمہ داری اللہ نے ماں باپ پر رکھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولاد کو کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں اف تک نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ پہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں ڈالتا ہے کہ تم نے اولاد کو کیسا انسان بنانا ہے. جب آپ اتنے سارے بچوں کو پیدا کریں گے کہ میں نے کہا صرف کھلانے کی بات نہیں، اور کھلانے کی آپ جا کے ایک سروے کیجئے گا، جتنا بھی بیچارہ غریب طبقہ ہوگا، میں سمجھ رہی ہوں پیشہ طبقہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ جب اولاد کو پیدا کرتے ہیں تو بڑا بچہ جس کی عمر 7-8 سال کی ہے اس کو کمانے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں کہ تم کماؤ اور جو میں نے اسی سال بچہ پیدا کیا اس کا خرچہ کسی طرح سے نکلے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور رہ گئی بات اسلام کی، دنیا کے ہر مذہب سب قابل عزت بہترین، میرا مذہب بہتوں سے بہت بہترین، لیکن بات یہ ہے کہ جب اس مذہب میں ہم اپنی مرضی سے داخل ہوں، اپنی مرضی کی چیزیں چن لیں، اللہ کی بات اتنی مانے جتنی ہمارا دل چاہے، اور جو ہمیں نہیں پسند آئے، ہمیں پسند نہیں آئے، رب کی تو ہر بات سب سے اچھی ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں اور پھر ہم اللہ سے چاہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے گا. وہ تو آسانیاں کرنے بیٹھا ہے، نیکی کا اجر دینے بیٹھا ہے. کیا ہم بھی نیک دلی سے وہ کام کر رہے ہیں؟ اور وہ لوگ جنہوں نے بچوں کو چائلڈ لیبر کے طور پر رکھا ہے، اللہ کا نظام ہے کہ یہ پوری دنیا ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. جب ہم ان بچوں کا ایز اے چائلڈ لیبر رکھتے ہیں، ایک تو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. میرے پاس شیلٹر ہوم میں زیادتی زنا کے ہوئے کیسز جنہیں بچیوں کو، جوان بچیوں کو گھروں پہ رکھتے ہیں، وہ شیلٹر میں موجود ہیں، ان کے کیسز ہم لڑ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اللہ کا نظام ہے کہ جو لوگ ایسے بچوں کو رکھتے ہیں اور ان کا خیال نہیں رکھتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ہیلپر زیادتی کرتے ہیں. یہ جو ہیلپر جنہیں ہم رکھتے ہیں بالکل آپ نے بالکل بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. یقیناً جب ہم کسی کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں اور استحصال کرتے ہیں تو کیسے ہم اس گناہ سے بچ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں, اور یقیناً اس کا وبال بھی ہم پر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی کہ ہم نے من حیث القوم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی, کیونکہ میں تو بڑا شکریہ ادا کروں گا عالیہ سالم برنی صاحبہ کا کہ ہم ان کا ورک دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور خصوصاً آواز بنتے ہیں ان لوگوں کی جو کمزور ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز ان ایوانوں تک, ان بڑے جگہوں تک نہیں پہنچ سکتی. کیسز لڑے جاتے ہیں اور جس طرح انہوں نے جو بات کی یقیناً دل دہل جاتا ہے کہ ایسے بچے جب آپ گھروں کے اندر کام کرتے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جو جنسی طور پہ استحصال کیا جاتا ہے, یہ ایک بھیانک تصویر ہے ہمارے معاشرے کی, اور یقیناً یہ اسلامی معاشرے کی تصویر نہیں ہے. اور اگر ہم اسلامی معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً اگر ہم اسے اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی تصور کرتے ہوئے جب اس کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو یقیناً خوف خدا بھی دل میں پیدا ہوگا. جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم اگر ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے سے قیمتی سوٹس کو لے کے دیا تو یقیناً چین تب بھی آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب کیا سجیشن دینا چاہیں گے آپ ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں اور جن کے گھروں میں بچے موجود ہیں کام کرنے کے لیے, تو ان بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جائے, تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں یتیم بچے کے, اللہ اس کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے. ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصاً کیا ہمیں ایک سسٹم بنانا چاہیے کہ وہ بچے جو ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ہی مل کے بڑے ہوں اور ہمیں کل کو دعائیں دیں کہ صرف انہوں نے ہمیں کام کے لیے نہیں رکھا تھا, ہماری تربیت بھی ساتھ کی تھی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو تصویر انہوں نے پیش فرمائی ہے اور وہ حقیقتاً یہ ہے کہ وہ اسلامی معاشرہ تو کیا وہ انسانی معاشرہ بھی کرانے کے لائق نہیں. یہ پہلی چیز ہو گئی. اور یہ ایسی آوازوں سے واقعی بہت فائدہ ہوتا ہے اور معاشرے میں ان جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے, اور جو انہوں نے بات کہی ہے کہ بچے پیدا کرنا اور رزق کی بات ہے, تو یہ میں پہلے اپنے انٹرو میں سب سے پہلے میں بات یہی کہی ہے کہ جب آپ نان و نفقہ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کو شادی کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو بات آ گئی کہ آپ نے سارا کچھ اللہ پہ ڈال دیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے رزق بھی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آپ نے قتل نہیں کرنا, اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا رزق کے خدشے کی وجہ سے, کیونکہ آپ نے اپنے چادر دے کے پاؤں پھیلاؤ, اس کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بے ہنگم آپ کو چھوڑ دیا ہے شتر بے مہار کی طرح کہ آپ جس طرف چاہیں نکل جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے آپ کو حکمت کے ساتھ اور اپنی جورسڈکشن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ جن کے ہاں ابھی ماتحت بچے موجود ہیں, میں یہ گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اگر کسی یتیم بچے کو, کسی غریب بچے کو تعلیم دیں گے, اس کی تربیت کریں گے, یقین کریں وہ آپ کی اولاد سے زیادہ آپ کا وفادار ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی یہ فطرت کے ہی خلاف ہے کہ انسان اتنا زیادہ گرا ہوا نہیں ہے کہ آپ اگر اس کے اوپر احسانات کریں گے, اگر آپ اس کو پالیں گے, اس کی تربیت کریں گے تو وہ آپ کے ہی خلاف ہوگا, بلکہ وہ آپ کا وفا شعار ہوگا ہمیشہ. تو یہ کوشش کریں کہ یہ, اور اللہ کے لیے یہ میں نے بات کہی کہ جس طرح بھی کہ ریاکاری کی بات ہو گئی, یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے جب آپ کریں گے, اپنے مقصد کے لیے کریں گے تو واقعی آپ کو وہ رسپانس نہیں ملے گا, آپ کو احسان فروشی ملے گی. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کی آپ تربیت کر رہے ہیں, جن لوگوں کو آپ پال رہے ہیں, جن لوگوں کو آپ ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو کیا, جیسے آقا علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک کو کیا, اگر آپ اسی جذبے کے ساتھ لوگوں کو ٹریٹ کریں گے, ان بچوں کو ٹریٹ کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی اولاد سے زیادہ آپ بالکل صحیح ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوبصورت آپ کا پوائنٹ تھا کہ ہمیں اپنی ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا ان چیزوں کو, حکمران طبقے کو, کہ جو یہ طبقہ جو یقیناً اگر یہ بڑی تعداد ہے, 3 کروڑ کے قریب بچے سکول میں نہیں جا رہے اور 2.5 کروڑ بچہ جو ہے چائلڈ لیبر ہے, اور 2.5 کروڑ آپ کے ملک کی ایک بڑی تعداد ہے اور یہ مستقبل ہے آپ کی قوم کا, تو کیسے ہم ان کو مفید فرد بنا سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں پروفیسر صاحب کہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ تو چلے طبقہ ہو گیا جو کسی میں سمجھتا ہوں مجبوری کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے ادھر آتے ہیں, ایک طبقہ وہ بھی ہے جو پیشہ ور طبقہ ہے, جو پیشہ ور کام کرتے ہیں, جن کے آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی میں سمجھتا ہوں مستقل جگہ بھی نہیں ہوتی رہنے کے لیے, ان کے ہاں بچوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اور وہ پیشہ ور فقیر جو ہیں وہ پیشہ یہ اختیار کر لیتے ہیں
اور یقیناً آپ نے کوئی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جو رات کو بیٹھ کے کہتا ہے جی میں تو 10-12 ہزار روپیہ جو ہے نا وہ دہاڑی بنا لیتا ہوں. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے بچوں کا بھی استحصال کر رہے ہوتے ہیں. تو معاشرے کو ان لوگوں کے روک تھام کے لیے بھی کردار ادا کرنا ہوگا. ریاست کو ان لوگوں کے ساتھ کیسے نبھڑنا چاہیے؟ بڑا خوبصورت انداز اپنایا برنی آرگنائزیشن جو ہے، ان کے کام نے بھی، اور اسی طرح کی اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، بہت ساری چیریٹی جو ہے آرگنائزیشنز ہیں جو ان کے لیے کام کر رہی ہے. مگر ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے لازم ہے کہ ہم دو سائیڈ پر کام کریں. جہاں ہم چیریٹی کے لیے کر رہے ہیں، ویلفیئر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جہاں ہم ادارے بنا رہے ہیں اور ہمارے مہیر حضرات جو ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں، اس سمت پر بھی کام کرنا چاہیے. نہ کہ صرف اس سمت کرنا چاہیے کہ تاکہ لوگوں کو وہ آسان وے ملے. اور جیسے آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اجرتی طور پر اور پیشہ ورانہ انداز اپنا کر وہ اس سے کرتے ہیں. یعنی آپ بیکاری دیکھ لیں یا اس پہ بچوں کو لوگ لگا دیتے ہیں تو اس سے وہ ارننگ کا بہترین سورس سمجھتے ہیں اپنے طور پہ اور اس کی طرف جاتے ہیں. ایک طرف تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے جو واقعتاً حقیقی طور پر ڈیزرور ہیں ان کو پہنچے، ان تک جو ہے وہ حق ان کا پہنچے. دوسری طرف ہمیں معاشرے کی تعلیم و تربیت کا بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں والدین کی تعلیم کا احساس اور خیال کرنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے اور ماں کی تعلیم، عورت کی تعلیم جو ہے وہ ایک خاندان کی تعلیم ہے. عورت کو ہم ایجوکیٹ کریں، اس انداز میں کریں کہ جس سے وہ چونکہ بچوں سے ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ماں کی تعلیم و تربیت بہتر ہوگی تو اگر کوئی اس کی لائف میں کوئی ایسا انسیڈنٹ آ جاتا ہے، اس کو کسی ٹریجڈی کا سامنا آتا ہے تو وہ وہاں سروائیو کر سکے، وہ اپنے بچوں کا بہتر فیوچر اس میں سے نکال سکے، وہ اپنے بچوں کو ایسی سمت لے کر چل سکے کہ وہ معاشرے کی ان محرومیوں سے بچ سکے. وہ ایک ماں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. ہم اگر ماں کی بہتر تعلیم و تربیت کریں گے تو اس سے بہتر اثرات انشاءاللہ جو ہے یقیناً ماں کی جو گود ہے یہ بنیادی درسگاہ ہے اور جب وہاں سے ہم تربیت اس نہج پہ کریں گے تو یقیناً معاشرے میں چینج آئے گا. میں بہت شکر گزار ہوں مہمانوں کا کہ آپ نے اس موضوع پر ہماری بہترین رہنمائی فرمائی. ناظرین کرام، یقیناً اگر آپ معاشرے میں چینج چاہتے ہیں، امن سکون چاہتے ہیں اور راحت چاہتے ہیں اس معاشرے میں، تو اگر آپ کے پاس چائلڈ لیبر جو موجود ہے اس کے ساتھ آپ اس نے سلوک کریں. جو خوراک اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں اب ان کو وہ خوراک فراہم کریں. جو لباس آپ اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہ لباس ان کے لیے پسند کریں. اگر آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں تو کوشش کریں تو ان کو ویسا بیگ، اسکول بیگ ان کو لے کے دیں، اسٹیشنری ان کو لے کے دیں، ان کو بکس لے کے دیں تاکہ ان میں پڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو سکے اور وہ پڑھنے کے لیے آگے نکلیں. اور جو بچے واقعی اسکول میں جا کے ریگولر پڑھنا چاہتے ہیں آپ ان کو اگر افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اسکول میں بھیجیں تاکہ وہ کل کو جب بڑے ہوں تو آپ کی اس نیکی کو یاد رکھیں، آپ کے لیے دعائیں کریں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. یقیناً ایسے معاشرے میں لوگ موجود ہیں جن کے گھروں میں ایسے بچے پائے جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں اور یقیناً ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لوگ بھی جب احسان مند ہوتے ہیں تو جب آپ بڑھاپے میں جاتے ہیں جس طرح وہ آپ کے دست و بازو بنتے ہیں، آپ کو دعائیں دیتے ہیں، یقیناً یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے اور یہ معاشرے میں جو افراتفری ہے یہ ختم ہو جائے تو یقیناً جب اسلام کے اصولوں کے مطابق انسان زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے مطابق جب انسان کی زندگی ہو جاتی ہے تو خوبصورت ہو جاتی ہے، اس میں راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، چین ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پاس جو ایسے افراد موجود ہیں ان کے ساتھ دین کے تعلیمات کے مطابق حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.